اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ 2 مہینہ پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ رمضان تک زندگی عطا فرما دینا۔ حدیث میں آتا ہے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک، رجب کا چاند دیکھنے کے بعد اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان والے مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دیجئے اور رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں کتنی برکت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر رمضان شروع ہونے سے 1 روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو بڑا ہی برکت والا مہینہ اور خیر والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرض کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ ایک شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، فرض کر لیں جب سے وہ پیدا ہوا اور اس نے نفل پڑھنا شروع کیے، ساری زندگی نفل ہی پڑھتا رہا، کچھ وقت بھی اس نے ضائع نہ کیا، تو ساری زندگی کے نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مہینے میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا۔ یعنی رمضان میں اگر کسی نے مثال فجر کی نماز پڑھ لی، وہ یوں سمجھے جیسا کہ غیر رمضان میں اس سے 70 فجر کی نمازیں پڑھ لی ہوں۔ رمضان میں اس نے 100 روپیہ دے دیا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے رمضان کے علاوہ 7000 روپیہ دے دیا، اتنا ثواب، 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے فرض کا، اور نفل کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اس حوالے سے کہ اس میں زکوٰۃ کیا اسی مہینے میں دینا ضروری ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ اس میں دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ قمری اعتبار سے جب صاحب نصاب شخص پر سال مکمل ہو جاتا ہے، وہ بھلے شوال ہو، وہ بھلے محرم ہو، زکوٰۃ اس وقت اس کے ذمے دینا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، رمضان میں عام طور پر لوگ جو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رمضان میں دینے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ پھر آپ کا سوال تھا کہ اس میں کسی مسلمان کو افطاری اس کا روزہ کھلوانے کا ثواب کتنا ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اسی روایت میں جو رمضان سے 1 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ 3 طرح کے انعام اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! پہلا انعام کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جو ثواب روزہ رکھنے کا ملے گا، اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اللہ اکبر! اور دوسرا انعام اور اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم سے بھی اس کی خلاصی کر دی جاتی ہے۔
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو بعض صحابہ نے ارشاد عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ کسی بھائی کو افطار کرا سکے تو پھر یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ تو اس اجر سے محروم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر یہ کھلا دیتا ہے کسی روزہ دار کو، اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں اگر پیٹ بھر کر افطاری کرا دیتا ہے تو پھر اس روز، قیامت والے روز، جب سورج سوا نیزے پر آیا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کا پسینہ، ایک تو گرمی، دوسرا شدت، تیسرا خوف کی وجہ سے کسی کا وہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا اس کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا۔ اس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ اس روزہ کو افطار کرانے والے شخص کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ یہ جنت کے گیٹ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ کون شخص؟ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو کتنی برکت اور کتنی فضیلت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع آئے یا نہ آئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے اور رمضان کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب